الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة بلد آواز سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين على آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صف میں بیٹھ جائے تاکہ جمعہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے صف میں بیٹھ جائے صفیں صحیح کر لیں صف میں بیٹھ جائے حمد و صلاۃ کے بعد قبل اس کے کہ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کے متعلق کچھ عرض کروں ماشاءاللہ اس مسجد میں جب بھی آنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تعمیری کام الحمدللہ نظر آتا ہے نیا چودھری احمد صاحب اور ان کے تمام ساتھی اور اس مسجد کی کمیٹی سب قابل مبارکباد ہے کہ ماشاءاللہ مسجد کا
خیال رکھتے ہیں اور مسجد کے انتظام اور انسرام کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو اس کے گھر کا کام کرے گا اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ اللہ ان کی کوششوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت محترم، قرآن پاک کی میں نے ایک مشہور آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی تو بڑا خطرناک ہی تو یہ آپ کا سارا پلاسٹر جو ہے وہ جھڑ رہا ہے۔ اچھا، کسی بچے اوپر سے جھانک رہے ہیں، ان کو منع کریں ان کو نیچے آ کے بیٹھے، کسی بندے کو بھیج دیں کہ مولانا قاری صاحب آپ یہاں کے امام ہیں، آپ کی ذمہ داری، کسی آدمی کو بھیج دیں، بچے ہیں خدا نخواستہ کو بچہ گر پڑے، بھیج دیں بچے نیچے آ جائیں، ہاں جب زیادہ آدمی ہو جائیں تو اوپر جا کے نماز پڑھیں، خیال کریں تمام چیزوں کو۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو یہ خوشخبری سنا رہا، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتیں جتنی آئی ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، ان ساری امتوں میں تم سب سے بہتر اور افضل امت ہو۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے حضور کی امت کے لیے کہ تم سب سے بہتر امت، خیر ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے اور ظاہر کیا گیا ہے، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہاری ذمہ داری اب یہ ہے کہ نیکیوں کا، اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے روکو، اور اپنے ایمان پر قائم رہو مضبوطی کے ساتھ، اللہ پر ایمان رہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی، یہ یہودی اور عیسائی بھی ایمان لے آتے ہمارے محبوب نبی پر اور اس امت میں شامل ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ بھی خیر امم ہو جاتے۔ منہم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سے یہودی اور بہت سے عیسائی ایمان لے آئے ہیں، ہمارے نبی کو انہوں نے مان لیا ہے آخری نبی، اور اس امت میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اکثرهم الفاسقون، اکثر جو ہیں وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور نہیں مان رہے، نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی، اور وہ اس اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ یہ اس آیت، ان آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مفہوم تھا۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں شان نزول یہ اس کا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، اور توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اس کو پورا انہوں نے پڑھا تھا، اور اس کے علوم سے وہ واقف تھے۔ یہودی ان کا بڑا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، لیکن وہ جب حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کے چہرے کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہودیوں میں تو قرآن بچ گیا، یہ کوئی عام آدمی مسلمان نہیں ہوا، یہ تو ہمارا بہت بڑا لیڈر تھا،
رہبر تھا، یہودیوں کا رہنما تھا، یہودیوں کا بہت بڑا پیر تھا، عالم تھا، یہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ ایک یہودی جس کا نام تھا وہاب ابن یہود، وہ آیا ابی ابن کعب سے کہنے لگا ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہیں اللہ نے کتنا اعلیٰ مقام دیا تھا، کتنی شان تھی تمہاری، کتنی ٹھاٹ باٹ تھی تمہاری یہودیوں کے اندر، اور تم نے یہودیت چھوڑ کر، اور یہ مفلوق الحال لوگ، یہ الفاظ تھے، غریب لوگ ہیں یہ مسلمان، کوئی پوچھتا نہیں ان کو، اور تم نے اپنا اتنا بڑا مقام چھوڑ کے ان کے پاس آ گئے، تو کیا ملا تھا ان کے پاس، ان غریب لوگوں کے پاس، ان مفلوق الحال لوگوں کے پاس، جن کا نہ در ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ کچھ ہے، کیوں آ گئے تم نے، کیوں یہودیت چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اس لیے قبول کیا، مجھے پتا ہے یہ وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کا نبی بن گیا، یہ وہ نبی ہے جو خاتم النبیین، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کی امت میں آنا بڑی فخر کی بات ہے، لہذا میں نے اس نبی کی نبوت کو مان لیا ہے اور اس کی امت میں شامل ہوں گا۔ یہودیوں نے کہا تم کہتے ہو کہ یہ افضل ہے، یہ امت افضل ہے، مسلمان افضل ہے، حالانکہ تمہارے قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمت کو تو یاد کرو، کون سی نعمت؟ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ تو تمہارا، تم نے جو اسلام قبول کیا ہے اس کے اندر یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم افضل ہیں، اللہ فرماتا فضلتکم، فضیلت سے لفظ نکلا، فضیلت بھی صرف ایک دو علاقوں کی نہیں، عالمین، اللہ فرماتا ہے سارے جہانوں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے، تو یہودی تو سب سے افضل ہے، اور تم جناب اس افضلیت کو چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے جو افضل ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ قرآن کی آیتیں لے کر وہ آ گئے، اور اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات تھی جب میرا محبوب نہیں آیا تھا، حضرت موسیٰ تھے، ان کی امت اس وقت افضل تھی، لیکن اب تو میرا محبوب آ گیا ہے، اب کوئی افضل نہیں ہے، اب میرے محبوب سے جس کو نسبت ہو گئی ہے وہ امت سب سے افضل ہو گئی۔ اب مجھے وہی منظور ہے، وہی مقبول ہے میری بارگاہ کے اندر جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، اس لیے کہ اس وقت تک تو میرا محبوب آیا نہیں تھا، اب تو وہ نبی آ گیا ہے کہ جس کے تم امتی نہیں، اس کی امت کے اندر تو بڑے بڑے نبی بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو سب کو جمع کیا، سارے نبیوں، اور فرمایا کہ عہد کرو، مجھ سے وعدہ کرو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، ثم جاکم رسول مصدق لما معکم، جب میرا محبوب آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نبیوں سے اللہ فرماتا ہے تم سب میرے محبوب پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کر،
تو جو کسی پر ایمان لاتا ہے وہ امتی ہوتا ہے نا. ہم اپنے نبی پر ایمان لائے تو ہم امتی ہیں، حضور ہمارے نبی ہیں. یہاں اللہ ہم سے نہیں کہہ رہا، سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے، سارے رسولوں سے کہہ رہا ہے کہ جب میرا محبوب آ جائے تو تم سب اس پر ایمان لانا. پتہ چلا میرا محبوب آقا جس طرح ہمارا نبی ہے، نبیوں کا بھی نبی بن گیا. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سارے نبی ہمارے سر آنکھوں پر، سب کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نبیوں کا بھی سردار بن کر آیا وہ تو میرا نبی ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ارے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. سب نبی آئے لیکن رحمت للعالمین بن کر کوئی نہیں آیا. سب نبی آئے، کسی کو نبی اللہ، کسی کو صفی اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو کلیم اللہ بنایا، لیکن حبیب اللہ تو سے میرا محبوب آقا بن کر آیا. رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یہ وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے، لہذا میں نے اس لیے اس پر ایمان لایا ہوں، میں اس لیے میں نے اس کا اسلام قبول کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ابی بن کعب کی تصدیق کے اندر آیت نازل ہو گئی کہ اب یہودی افضل نہیں ہے، اب تو جو میرے مصطفیٰ کی امت میں آئے گا کنتم خیر امت وہ سب سے افضل. تو فرمایا اگر یہ ایمان لے آتے، اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اگر یہ ایمان لے آتے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. پھر یہ بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں ابی بن کعب پر، انہیں چاہیے تھا یہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو میری بارگاہ میں وہی مقبول ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی دعوت سے وابستہ ہو. فرمایا منہم المؤمنون، ہاں اس میں سے بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے، جیسے ابی بن کعب ایمان لے آئے. ابی بن کعب کی تعریف ہو رہی ہے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر جو ہیں وہ بدبخت ہیں کہ وہ میرے محبوب کو نہیں مان رہے، اس پر ایمان نہیں لا رہے. دنیا کے اندر بھی ذلیل، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہو. بس یہ بات بری لگ رہی ہے یہودی اور نصارہ. ہم تو افضل تھے، ہم تو اعلیٰ تھے، یہ کیسے بالا ہو گئے. بس اس وقت سے لے کے یہودیوں نے دشمنی پالی اور آج تک وہ دشمنی چل رہی. حضور کے زمانے کے اندر بھی پریشان کرتے رہے، دکھ دیتے رہے، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے رہے، حضور سے معاہدے کر کے توڑتے رہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. کیسے کیسے ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اندر، اور کس طریقے سے جب آپ اندازہ کریں ظلم کی انتہا ہے. ہیروشیما پہ جو بم برسے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ بم یہاں برس چکے ہیں اب تک 2 سال کے اندر غزہ کے. آپ اندازہ کیجیے. پھر بھی دیکھا کہ نہیں ڈٹے ہوئے ہیں استقامت کے ساتھ فلسطینی، تو کہا اچھا پھر انہیں بھوکا مارو تاکہ یہاں سے نکلے. بھوکا مارا جا رہا ہے، سارے راستے بند ہیں کہ کوئی ایک لقمہ نہیں پہنچنے پائے. بھوک سے مر رہے ہیں بچے، تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. پھولو ٹیلا پورے دنیا سے کچھ لوگ گئے کہ ہم غذا لے کے جائیں. آج آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا 200 آدمیوں کو حملہ کر دیا اس کے اوپر، ان کشتیوں کے اوپر اسرائیل نے، اور 200 کو اغوا کر کے لے گئے، ان کو گرفتار کر کے لے گئے. پوری دنیا کے اندر مذمت ہو رہی، حتیٰ کہ وہ ممالک جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے نکال دیا اپنے ملک سے کہ ہم اسرائیل کے سب سفارتکاروں پہ اتنا ظلم کر رہا تھا. سال سے بھوکا مار رکھا ہے. جو غذا لے کے جا رہے ہیں ان کو لے جانے نہیں دے رہے. انہوں نے کہا سفارت خان باہر، سفیروں کو باہر نکال دو.
کچھ ممالک جو مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، ان کے بھی دل موم ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سفیروں کو بلایا انہوں نے بیلجیم وغیرہ میں، اور کہا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ لیکن ہائے افسوس، مسلمان حکمراں بے غیرت بنے، عیسائیوں کو بھی رحم آ گیا ہے، وہ بھی مذمت کر رہے ہیں اور وہ بھی عملی قدم اٹھا رہے ہیں، اور ایک ہمارے حکمراں ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں صاحب بہت برا ہوا صاحب، بہت، ارے برا کیا ہوا؟ اسرائیل جن سے جن ممالک نے تعلقات قائم کیے انہیں چاہیے نکال پار کریں اسرائیلی سفیروں کو۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، تیاری ہو رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ وہ جو نیا منصوبہ آیا ہے ٹرمپ صاحب کا، وہ منصوبہ یہی ہے، تسلیم کر لو، ابراہیمی کارڈ، ابراہیمی معاہدہ تسلیم کر لو۔ ارے ابراہیمی معاہدہ تو یہ ہے اصل معاہدہ جو میرے مصطفیٰ نے قرآن میں بتایا، وہ معاہدہ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ اب پہلے تھے یہود و نصارہ، اب تو مسلمان سب سے افضل ہے، سب مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ ابراہیمی معاہدہ سنسد کی اصل تو یہ، لیکن نہیں، امریکہ کی غلامی ہے، ٹرمپ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی جناب اس کا یہ منصوبہ آیا جس وقت ان کو نکالو، جو کیا نام ہے غزہ کے مسلمانوں، ان کو غیر مسلح کر دو، پتھروں سے تو مقابلہ کر رہے ہیں، پتھر بھی ان کو قبول نہیں ہے، کہہ رہے ہیں غیر مسلح کر دو تاکہ آرام سے پھر اسرائیل مارے ان کو اور قتل عام کریں گے۔ اب تک قتل عام ہو چکا ہے، 5 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 70,000 کے قریب، اور کئی لاکھ تو بے گھر ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی اس کا مسلمانوں کے خون چوس رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور بہا رہے ہیں، اور پھر ان کو ترس نہیں آ رہا، پھر بھی کہتے نہیں ابھی ان کو غیر مسلح کرو تاکہ آرام سے ماریں ان کو اور قتل عام کریں، اور ہمارے مسلمان بڑے خوش ہو گئے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ بڑا شاندار فیصلہ کیا ہے جناب ٹرمپ صاحب، شاندار فیصلہ ہے، مذمت کی۔ آج میں نے جمع کیا تمام ملی یکجہتی کونسل کے تمام رہنماؤں کو آن لائن، اور آن لائن ہم لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ 10 اکتوبر کو پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا انشاءاللہ، اس اسرائیل کے اور اس کیا نام ہے منصوبے کے خلاف جو ٹرمپ نے منصوبہ بنایا، دونوں نے مل کر شریک ہے اسرائیل کے ظلم کے اندر۔ امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، وہ ظلم ڈھا رہا ہے، اور وہ اس کی پیٹھ ٹھوک رہا ہے کہ ہاں صحیح، اپنے پاس بٹھا کر اس نے جناب پریس کانفرنس کی ہے ٹرمپ نے۔ یہ کیسا معاہدہ، یہ کیسا منصوبہ ہے کہ ایک فریق کو نکال دیا اور دوسرے فریق کو ٹھوک رہا جا رہا ہے، اس کی حمایت کی جا رہی ہے کہ تو بڑا اچھا کام کر۔ آپ حیران ہوں گے، عالمی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ نیتن یاہو مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے، یہ لاکھوں لوگوں کا قاتل ہے یہ، اور اس قاتل کو بٹھا رہے ہیں ٹرمپ صاحب اپنے پاس، اور بٹھا کے کہہ رہے ہیں میں نے بہت شاندار فیصلہ کیا، اور بے شرم مسلمان حکمراں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا فیصلہ، وہ اچھا فیصلہ ہے۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگ۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم میرے محبوب کی امت کے اندر، تمہاری نسبت ہو گئی میرے محبوب سے۔ اب دیکھیے محبوب سے نسبت کی بنیاد پر اللہ نے کیسے کیسے کرم کیے اس امت پر، کیسے کیسے کرم کیے اس امت پر، صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اور خیر امم کیوں کہا؟ کئی وجہ سے۔ اعمال دیکھ لیں، پچھلے امتیوں کے اعمال زیادہ ہوتے تھے، ثواب کم ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، کسی کی 100 سال کی عمر، کسی کی 1000 سال کی عمر، کسی کی 5000 سال کی عمر۔ 5000 سال کی عمر کے اندر عمل کرتے تھے، وہ ثواب مل گیا ان کو۔ اور میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے اس امت پر کیسے کرم کیا، بھائی ان کی 60 سال کی عمر ہوگی، کوئی 25 سال میں انتقال کر جائے گا، کوئی 50 سال میں انتقال کر جائے گا، 100 تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کوئی زندہ رہتا ہے، وہاں تو کوئی 1000 سال زندہ رہتے تھے لوگ، کتنے عمل ہوں گے کوئی 1000 سال کے اندر جو عمل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرے محبوب کی امت ہی ہے، ان کی تو 50 سال کی عمر ہوگی، 1000 تو بہت دور کی بات ہے، 100 بھی نہیں ہونا پاتا، تو عمل تو تھوڑے ہوں گے نا، عمل تھوڑے ہوں گے۔ فرمایا ان کو ایک رمضان کے اندر ایک رات شب قدر عطا کر دو، ایک رات میں عبادت کر لیں گے 1000 مہینوں کے برابر ثواب ان کو عطا۔
25 سال کا، 60 سال کا، ایک رات عبادت کر لے، وہ 1000 مہینے میں عبادت کریں گے، یہ ان کو ایک رات عبادت کا ثواب ادا کر دے گا محبوب کے صدقے میں۔ ثواب زیادہ، عمل کم۔ پھر عمل بھی کتنے کتنے سخت ان کے اوپر اعمال اللہ نے ان کو دیے ہیں پچھلی امتوں کو، اور ہم مسلمانوں کو کتنے نرم عمل دیے۔ زکوٰۃ ان کے اوپر بھی تھی، زکوٰۃ ہم پر بھی فرض ہے، زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، لیکن ان کا کتنا پرسنٹ تھا؟ 1/4%، 1/4 حصہ ان کو لازمی نکالنا ہوتا تھا زکوٰۃ کا۔ 1/4 حصہ کیا مطلب؟ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو 25 روپے نکالنے پڑیں گے، 1/4 حصہ بنے گا نا۔ کتنا سخت حکم تھا۔ اب آپ اندازہ حساب لگائیں، کسی کے پاس 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے، تو سارا پیسہ تو زکوٰۃ میں نکل گیا۔ 100 روپے پر، ہر 100 پر 25 روپے، ہر 100 پر 25 روپے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے کتنی آسانی کی، فرمایا نہیں 1/4 حصہ نہیں، 40واں حصہ دے دو۔ 100 روپے ہیں، اس میں سے صرف 2.5 روپے نکال دو، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صرف 2.5 روپے، وہاں 25 روپے نکلوائے اور یہاں صرف 2.5 روپے نکالو۔ اسی طرح 100 روپے پر 2.5، 100 روپے 2.5، لاکھ روپے بھی ہیں تو کم بنیں گے پیسے، ان کے تو کتنے بنتے، لاکھوں پہ تو لاکھوں میں نکلتی تھی ان کی زکوٰۃ۔ لیکن اللہ نے کتنی آسانی کر دی، لیکن ہائے افسوس پھر بھی مسلمان کو قدر نہیں، پھر بھی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، پھر بھی اس اللہ نے آسانی پیدا کی، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کتنے لوگ ہیں، کتنی لوگ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں سے کیا نام ہے فصل آتی ہے، عشر ادا نہیں کرتے، ساری فصل حرام ہو گئی، اور عشر جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کر دو، ساری فصل حلال ہو جائے گی تمہارے لیے، بچے کھائیں گے تو حلال غذا کھائیں گے۔ خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اگر ہم یہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، سونے کے انبار لگے پڑے گھر کے اندر، پتہ نہیں کتنی بیوے کے پاس زیور ہوگا تمہارا، کتنے بینک کے اندر بینک بیلنس تمہارا کتنا ہو، کبھی زکوٰۃ دی اس کی، کبھی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ دی ہے جو گھر کے اندر سونا چاندی ہے، زمین پر سے کتنا تمہاری فصل آتی ہے، اس وقت کتنا عشر ادا کرتے ہو۔ یہ سب قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے محبوب کے لیے اتنی آسانی کر دی تھی، پھر بھی تم سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پیسہ اس کا جو اس نے بچا بچا کے رکھا، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، وہ قیامت کے دن بہت بڑا اژدہا بنا دیا جائے گا، کالا اژدہا بنا دیا جائے گا، اور وہ اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اژدہا اس کے منہ کو اور اس کے جناب چہرے کو نوچے گا، کھائے گا، کاٹے گا، ڈسے گا، اور کہے گا میں وہی مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ تیار ہو جائے اس مصیبت سے۔ لیکن دیکھیے اللہ کی کتنی آسانی اللہ نے اس امت کے لیے پیدا کی، کنتم خیر امت، فرمایا یہ میری بہترین امت ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر، ہر عمل کے اندر۔ عبادت کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، نماز کے لیے کپڑا پاک ہونا ضروری ہے، بدن پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کپڑا پاک نہیں ہے نماز ہی نہیں ہوگی، بدن پاک نہیں ہے نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ آ رہے ہیں جناب، پیشاب پر کیا ہے، چھینٹیں لگ گئی، کتنی آسانی۔ بھائی کس کے بچے ہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا تو بچوں کو لائے نہ کریں تھے، چھوٹے بچوں کو، یا لائے تو بٹھائیں ایک جگہ پر، بھاگتے پھر رہے ہیں، کیا نام ہے، سارا نظام درم برم ہو رہا ہے، تقریر میں خلل ہوتی ہے، اس طرح نہ کیا کریں، چھوٹے بچوں کو اتنے نہیں لایا کرے، پیشاب کرتے ہیں کیا ہوگا، بہت چھوٹے بچوں کو منع کیا ہے لانے کے لیے۔ ہاں اتنے بچوں کو شعور ہو، نماز پڑھیں وہ، تاکہ کم سے کم مسجد کا خیال کریں، ان کو لانا منع نہیں ہے، ضرور لایا کریں تاکہ ابھی عادت پڑے۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چہل قدمی ہو رہی ہے اور جلسہ خراب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، حال نماز کا ہوگا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، منع کیا حضور نے فرمایا بچاؤ اپنی مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے، یہ دو لفظ حضور نے فرمایا۔ چھوٹے بچوں سے مراد یہ، بڑے بچہ شعور ہو جائے اس کو تو اس کو لائیں، ابھی عادت پڑی ہے اس کو نماز۔ تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا، کپڑے کے لیے۔ دیکھیے نا یہ غور سے سن رہے ہیں، اس کا مطلب اتنے سارا مجموعہ کچھ نہیں، غور سے سننا میری بات، ادھر سے سننا، اس کا نکال دیا۔ ایک آدمی نے صرف بات کی ہے کہ صاحب عبادت کی بات چل رہی ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، کپڑا آپ کا گندا ہو گیا، کتنی آسانی اللہ نے پیدا دی، جاؤ نل لگا ہوا ہے، آسما صاحب نے ماشاء اللہ بڑے اچھے نل لگا دیے، اپنے کپڑے کو دھو لو، پاک ہو، کپڑا کیا ہوا ہے، آ کے نماز پڑھو۔
پچھلی امتوں کے لیے کتنا سخت حکم تھا، اگر تمہارے کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی ہے 1000 مرتبہ پانی ڈالو، نہر کے اندر جناب جا کے اس کو دھو لو، کپڑا پاک نہیں ہوگا، جہاں نجاست لگی ہے اس کپڑے کو کاٹنا پڑے گا اس کو۔ اللہ، یعنی کپڑے میں نجاست لگ جائے اس کو کاٹ کے پھینک، پیبند لگاؤ اس کپڑے کو، کپڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں کتنی نجاست لگ جائے کپڑے کو دھو پاک ہو جائے، پھر دھو پھر پاک ہو جائے، پھر نجاست لگے پھر پاک ہو جائے، اسی میں نماز پڑھو، اللہ نماز قبول کرو۔ پھر آگے جناب نماز پڑھنے کے لیے کپڑا پاک ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، کہاں نماز پڑھے؟ ہم تو صاحب جنگل میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں ہم۔ حضور میرے آقا نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ جہاں سے بھی گزر رہے ہو، جہاں جا رہے ہو، نماز کا وقت ہو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو۔ ان کے لیے اتنی سختی تھی پچھلے امتیوں کے لیے، فرمایا نہیں، نماز کا تمہارے وقت ہو گیا، عبادت کا وقت ہو گیا، کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، جاؤ جہاں تمہارے گرجا ہیں وہاں جا کر نماز ادا کرو، وہاں جا کے عبادت کرو، تب تمہاری عبادت پوری ہوگی۔ اب بتائیے کتنا سخت ہو، اگر انسان سفر کے اندر ہے، اس کا گرجا جناب 500 میل دور ہے، اب وہ بیچارہ کیسے جائے گا وہاں نماز پڑھنے کو؟ نہیں، تمہاری عبادت نہیں ہوگی جب تک جاؤ گرجا میں جاؤ۔ اور امت مصطفیٰ کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے، فرمایا جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی کھڑے ہو، پوری اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے پوری زمین مسجد بنا دی ہے، وہیں کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، اللہ نماز تمہاری قبول کر لے۔ لیکن افسوس ہم اس آسانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نماز کا وقت ہو گیا، کون سا مشکل کام ہے 2 رکعت وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں؟ نہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اذان کا وقت ہو رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، کانوں میں آ رہی ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں جا رہے۔ کھڑے ہو جاؤ، وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو جہاں کھڑے ہو۔ مسجد میں آؤ گے زیادہ ثواب ملے گا، مسجد میں آؤ گے ایک گھر میں ایک نماز پڑھو گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا، وہی مسجد میں آ کر تم جماعت سے نماز پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن نہیں، نہ مسجد میں آیا جاتا ہے، نہ گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے جناب ڈیوڑی پہ بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے، لیکن توفیق نہیں کہ نماز تو ادا کریں۔ عبادتیں لے کے لیں کہ اس میں ایک آسانیاں ہو رہی، پھر گناہ ہو گیا، اے اللہ گناہ ہو گیا، کیا کریں؟ گناہ ہو گیا تو توبہ کر دو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر پچھلی امتوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو ان کے صبح ہی صبح جب اٹھتے تھے تو ان کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ گنہگار ہے، اس نے فلاں گناہ کر لیا۔ اور وہ حضور کی امت کے صبح سے لے کے رات تک گناہ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ نے شبہ رکھا، اس کی جو کریمی ہے نا، اس کی جو رحیمی ہے، وہ ستار ہے، اس کا ایک نام ستار بھی ہے، پردہ پوش ہے، وہ پردے ڈال رکھے اس نے۔ یہ میرے محبوب کی امتی ہے، پردہ ڈال دو، ان کے عیبوں پر کتنے گناہ کیے پتہ نہیں، رات کو چھپ کے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے یہ، کتنے گناہ کر کے آیا ہے یہ۔ لیکن وہ پچھلے امتی ایک گناہ بھی کر لیتے تھے، صبح ہی صبح ان کے دروازے پر لکھا ہوا ملتا تھا، فرشتے آ کے لے جایا کرتے تھے کہ یہ فلاں پاپی ہے جس نے فلاں گناہ کیا۔ اب معاف کیسے ہوگا؟ یہ تو بدنام علیحدہ ہو گئے، پھر بدنام ہونے کے بعد معافی بھی آسانی نہیں ہے۔ معافی کا طریقہ بھی یہ تھا کہ اس کو حکومت سے کوئی اس کو قتل کرے، قتل کے علاوہ اس کا گناہ معافی نہیں ہو سکتا، اتنا سخت۔ اور یہاں کتنے بڑے سے بڑا گناہ کر دو، اللہ کی بارگاہ میں رات کو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ کر کے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ فرماتا جا، یہ تو 3-4 گناہ ہیں، آسمان اور زمین بڑھ کر بھی گناہ لے کے آئے گا تب بھی میں معاف کر دوں گا۔ کیسے کیسے کرم ہے اس امت پر، یہ خیر امم ہے، اسے ما کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، ایسے کرم میں نے کسی پر نہیں کیا جتنے تم پر کیے۔ شاید کہتا ہے کہ عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے ہم نے کبھی کنارہ نہیں کیا، دن اور رات گناہوں میں پڑے ہیں۔ عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہمارا دل نہیں دکھایا، ہمارے دروازے پر لکھا ہوا نہیں ہوگا صبح کہ
یہ رات کو یہ کرتا رہا، یہ رات کو یہ کرتا رہا، یہ فلاں ہوٹل میں یہ کرتا رہا، کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے اے رب کائنات، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں، ہم نے تو بڑی کوشش کی جہنم میں چلے جائیں، یہ گناہ بھی کر دیا، وہ گناہ بھی کر لیا، وہاں تو ایک گناہ کرنے پر جہنم میں جاتا تھا، یہاں تو پتہ نہیں صبح سے دیر رات تک کتنے گناہ کیے اور پوری زندگی میں کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ ہم نے تو بہت تدبیر کر لی کہ اب جانا ہی جانا ہے جہنم کے اندر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ نے فرما دی یہ میرے محبوب کی امت ہے، اس کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اس کو جنت میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اس کو جنت میں لے جانا ہے۔ فرمایا جاؤ، ایک آنسو بھی اگر آ جائے نا، ایک آنسو بھی اگر آ جائے، اللہ فرماتا ہے مجھے دو قطرے بڑے پسند ہیں، دو قطرے مجھے بڑے پسند ہیں۔ ایک تو وہ شہید جب اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے اللہ کی راہ کے اندر، جب وہ جان شہادت پہنچ کرتا ہے، یہ خون کا قطرہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ اور جب میرے خوف سے کہ قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جب اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا نکلتا ہے، وہ بھی مجھے بڑا محبوب ہے۔ اس ایک اللہ فرماتا ہے جس کے چہرے کے اوپر آنسو کا قطرہ آئے گا، اس چہرے کو میں آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ میرے محبوب کی امت نہیں، ان کو بخش دو، معاف کر دو۔ کیسے کرم ہو رہے آپ اندازہ تو کیجیے۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، میرے محبوب کی کیونکہ امت ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی۔ دیکھو پچھلی امتوں کے لیے کیسے کیسے سخت احکامات تھے، اور تمہارے لیے میں نے اپنے محبوب کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ رحمت للعالمین اور ان کی امت مصیبت میں ہو، پریشانی کے اندر ہو، اور ان کے لیے سخت احکامات تو نہیں، ان کے لیے احکامات بھی اللہ نے ایسے دیے جو رحمت ہی رحمت والے، کرم ہی کرم والے کام۔ اگر اب بھی ہم ان احکامات پر عمل نہ کریں اتنی آسانی کے باوجود بھی، تو پھر اس سے بڑی بدبختی کیا ہو؟ پھر تو جنت میں جانے جانا ہے نا۔ اتنی آسانی پیدا کر دیا اللہ نے، بہانے بہانے سے معاف کر رہا ہے، بہانے بہانے سے معاف کر رہا ہے۔ آنسو آ گئے چلو معاف کر دو، قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں تو معافی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ آدمی قتل نہیں ہوتا۔ عزیزان ایمان قدر کرنی چاہیے ہمیں، حضور کی امت میں ہونے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنایا ہے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ حضور کی اطاعت کریں، حضور کی فرما برداری کریں، جو احکامات ہمیں دیے کم سے کم فرائض پر تو عمل کر لیں، نماز ہے، روزہ ہے، رمضان کے حج ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ تو ادا کر لیں کم سے کم، جس کے نہ کرنے پر گناہ ہوگا۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس فائدہ اٹھائیں حضور کی امت میں ہونے کا، نوافل ادا کریں جس میں مفت کے اندر اللہ تعالیٰ بے حد و حساب ثواب ادا کر رہا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فرض کے بعد دو سنتیں تو پڑھتے ہیں، اب دو سنتوں کے ساتھ 4 سنتیں اور ملا لیجیے، اس کو اوابین کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بے حد و حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ صبح انسان بیٹھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آ گیا، فجر کی نماز پڑھ کے چلا گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر تم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ اور سورج کے نکلنے کے بعد 2 رکعت ادا کر لو، بعض روایت میں آیا 4 رکعت ادا کر لو، اسے کہتے ہیں اشراق کی نماز، اشراق کی 4 رکعت ادا کر لو تو تمہیں وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کو ثواب عطا فرمائے۔ آج کل کتنا مشکل ہے حج پہ جانا، تو کتنا مشکل عمرہ کرنا، آج کل کتنے لاکھ روپے لگتے ہیں، آج کل اعلان کیا نا حکومت نے، آج فارم بھروائیے آپ، پتہ نہیں 12 لاکھ کے یا 12 لاکھ کے کتنے روپے دینے پڑیں گے، اب یہاں صبح بیٹھ جاؤ 15-20 منٹ اور نہ 12 لاکھ خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ 12 کروڑ مفت کے اندر حج کا ثواب مل جائے گا۔ کیسے کیسے کرم ہو رہے ہیں۔ یہ صرف کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ فرماتا ہے تم سب سے بہتر امت ہو اس لیے کہ میرے محبوب کی امت ہو، اس لیے محبوب کے صدقے میں تم پر یہ کرم کی بارشیں کر رہا ہوں۔ اٹھاؤ فائدہ اٹھاؤ، ہمارے عوام بھی فائدہ اٹھائیں، حکمران بھی فائدہ اٹھائیں، اللہ کے محبوب کا نظام نافذ کریں۔ حضور تو نظام لے کے آئے، پاکستان میں امن قائم ہو جائے، روزانہ خبر آ رہی ہے۔ ابھی دیکھیے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے،
6 دن سے لاک ڈاؤن ہے کشمیر کے اندر، پرسوں سے یا ترسوں سے گولیاں چل رہی۔ ارے بھائی گولیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، میرے مصطفیٰ کا نظام نافذ کرو۔ پوچھو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، ان کی تکلیف دور کرو۔ حضرت عمر بن خطاب خود احتجاج کر رہے ہیں، بھائی ہماری یہ تکلیف ہے، اور اسلامی نظام تو یہ، حضرت عمر رات کو دروازے پر پہنچ کے پوچھا کرتے تھے تیری تکلیف کیا ہے؟ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ جائے تو پاکستان میں امن قائم ہو جائے۔ وہاں بیچارے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، بھائی ہماری تکلیف تو دور کرو، بجائے تکلیف دور کرنے کا گولی ہماری جا رہی ہے۔ نظام مصطفیٰ نافذ کرو، یہ پیغام ہے، تم خیر امت ہو، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، بڑے بہترین نظام دیا تمہیں، اس نظام کو پاکستان میں نافذ کرو، امن قائم ہوتا چلا جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، کوئی نہیں روئے گا اپنے گھر کے اندر۔ بھوکے بھوکے ہے، افلاس ہی افلاس ہے، مر رہے ہیں، بھوکے لوگ مر رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، کھانے کو نہیں ہے، مہنگائی کہیں سے کہیں بڑھ گئی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ یہاں تو پھر بھی آپ کے امن ہے، بلوچستان میں تو کوئی فوجی نہیں نکل سکتا باہر، فوجی نہیں نکل سکتا، KPG کے اندر بڑے بڑے کرنل جنرل نہیں نکل سکتے باہر۔ یہ حال ہو گیا پاکستان کا۔ خدا را پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ کرو، تب امن قائم ہوگا، گولی سے امن قائم نہیں ہوتا۔ اور یہ کر کے تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے، مشرقی پاکستان کے اندر ٹکا خان کہا کرتا تھا نہیں چاہیے مجھے آدمی، مجھے صرف زمین چاہیے، پتہ نہیں کتنے لوگوں پر گولیاں برسائیں اس میں، امن قائم ہو گیا۔ امن تو بہت دور کی بات ہے، مشرقی پاکستان ہی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ اب خدا را پاکستان کے اندر طاقت کا استعمال مت کرو، انصاف کا بول بالا کرو، نظام مصطفیٰ کا بول بالا کرو، پھر دیکھو کیسا امن قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو، جو ہم خیر امم ہیں، صحیح معنی میں خیر امم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی، جس میں اللہ نے آسانیاں پیدا کی، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کر کے پاکستان میں امن قائم کریں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کریں، پاکستان کے اندر بدامنی کو ختم کریں، پاکستان سے جہالت کو ختم کریں، پاکستان سے یہ جو کرپشن ہے اس کو ختم کریں۔ یہ نہیں ہوگی ختم جب تک کہ اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا، نظام مصطفیٰ نہیں آئے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے، اور ہمیں اور آپ کو بھی توفیق دے کہ حضور کی تعلیمات پر عمل کر کے خیر امم ہونے کا ثبوت دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔